الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کون کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے وہ بندہ اپنے اس دعوے میں سچا ثابت ہو؟ پہلی جو چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کا ادب ہے. چنانچہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام، یہ ایمان کا حصہ ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی بے ادبی کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، تو وہاں پر بھی ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اے ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ضائع کر دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پیشوا ہے، انہوں نے جب یہ آیت اتری ہے اس کے بعد ان کا لائحہ عمل کیا تھا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے. احادیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت زیادہ اس آیت کے بعد محتاط ہو گئے. ایک صحابی ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا، آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی ثابت ابن قیس بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا ساتھیوں سے کہ بھائی ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، آج میں ان کے گھر جا کے پتہ کروں گا کہ وہ کیوں آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں ثابت ابن قیس کے گھر. جب وہاں داخل ہوتے ہیں ثابت ابن قیس کو دیکھتے ہیں، سر انہوں نے جھکایا ہوا ہے اور بہت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال میرا برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری تو آواز فطری اونچی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی بات کرتا تھا تو وہ فطری آواز اونچی ہونے کی وجہ سے میری تو آواز اونچی ہو جاتی تھی. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو اس عمل کی وجہ سے کہیں دوزخ والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کی مجلس میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں
کہ میری آواز چونکہ فطری اونچی ہے، کہیں میری آواز اور اونچی نہ ہو جائے، پیچھے جو کر چکا ہوں وہ تو کر چکا ہوں، لیکن آگے کے لیے میں خیال رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو ساری کارگزاری سناتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ تو اس لیے اس آیت کے اترنے کے بعد آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو آواز فطری طور پر اونچی ہے، آپ کی مجلس میں آ کے جب وہ بولیں گے تو آپ کی آواز سے ان کی آواز اونچی ہوگی، تو اعمال کے حبط کا اسے اندیشہ ہے اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ تو اپنے آپ کو جہنمیوں میں سے محسوس کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو آیا تھا، اس صحابی کا اس پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے موسیٰ ابن انس فرماتے ہیں کہ جو جواب آپ نے دیا وہ جواب بڑا بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہ اس کو بتا دو کہ بھئی تم تو جنتیوں میں سے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ رد عمل اور تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر کہ جو قرآن کریم کی آیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و ادب کی بنیاد پر تمہارا یہ عمل، یہ جنتیوں کا ہے، یہ جہنمیوں کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس آیت کے بعد اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہیں آپ سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔